بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائی استشیر کی فضیلت۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تعلیم کی مصیبتوں میں راحت کے لیے یہ دعا کو پڑھنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ ہمارے بعد جو امام ہو اس کو یہ دعا تعلیم کرو اور یہ دعا پڑھا کرے یہاں تک کہ اللہ سے ملاقات کرے۔ حضرت نے فرمایا کہ یا علی، یہ دعا صبح شام پڑھا کرو، اس لیے کہ عرش کے خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ ہے۔ علی ابن کعب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس دعا کی فضیلت بیان کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ دعا اتنی فضیلت والی ہے کہ علماء کے الفاظ اس کے لیے ناکافی ہیں، اور رحمت اترتی ہے، حق تعالیٰ اس کو سکون عطا فرماتا ہے اور اس کو رحمت گھیر لیتی ہے۔ یہ دعا آخر میں سوائے عرش کے اور کہیں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دعا عرش تک جاتی ہے، اور اس دعا کی آواز شہد کی مکھیوں کی طرح گونجتی ہے۔ اس دعا کے پڑھنے والے پر حق تعالیٰ رحمت کی نظر کرتا ہے۔ جو آدمی اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھے اور تو دنیا اور آخرت کی جو حاجت چاہے گا پوری ہو جائے گی، اور خدا اس کو قبر کے عذاب سے بچائے گا اور اس کے سینے کی تنگی کو دور کرے گا، اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایسے طریقے سے لایا جائے گا، سفید موتیوں کی سواری کے اوپر سوار کر کے، اور خدا اس کے لیے ہر طرح کی بزرگی، عزت اور اکرام عطا کرے گا، اور فرمائے گا کہ اے ہمارے بندے، بہشت میں جہاں چاہو وہاں رہو۔ ایسی چیزیں عطا کرے گا کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہوں گی اور کان نے نہ سنا ہوگا۔ یہ سن کر جناب سلمان فارسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس دعا کا ثواب اور زیادہ بیان کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہے جس نے مجھے پیغمبر بنایا، کسی دیوانے کے اوپر یہ دعا پڑھ دے تو اس کی دیوانگی جاتی رہے۔ بچے کی پیدائش کے موقع پر عورت کے سامنے یہ دعا پڑھ دے تو بچے کی ولادت میں آسانی ہوگی۔ سلمان فارسی، مجھے قسم ہے خدا کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، جو بندے یہ دعا جمعے کی 40 راتیں پڑھیں تو خدا خوش ہو جائے گا اور کوئی گناہ نہ رہے۔ اے سلمان، جو آدمی یہ دعا پڑھ کر سو جائے اور خدا سے ثواب کی امید رکھے تو دعا کی ایک ایک حرف کے بدلے 1000 فرشتے پیدا کرے گا جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اور اس آدمی کا چہرہ سورج کی طرح روشن ہو جائے گا۔ یہ سن کر جناب سلمان فارسی نے عرض کیا کہ حضرت، یہ دعا پڑھنے سے اللہ اتنا ثواب دے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اے سلمان، اس ثواب کی بات لوگوں سے ظاہر نہ کرنا جب تک کہ میں اس کو ظاہر نہ کر دوں۔ جناب سلمان فارسی نے عرض کیا کہ آپ اس دعا کے ثواب کو ظاہر کرنے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، اس لیے کہتا ہوں کہ خوف رہتا ہے کہ لوگ اس دعا کے اوپر امید رکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، جو آدمی یہ دعا پڑھے تو اپنی زندگی میں جو گناہ کبیرہ کیے ہوں اور یہ دعا پڑھ لی ہو اور کسی بھی رات یا دن میں مر جائے تو شہید مرے گا، اور پروردگار اپنی مہربانی سے اسے بخش دے گا، اگرچہ توبہ بھی نہ کی ہو۔ اور وہ دعا یہ ہے: اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الملک الحق المبین المدبر بلا وزیر ولا خلق من عباده يستشير الاول غیر موصوف والباقی بعد فناء الخلق العظیم الربوبیہ نور السماوات والارضین وفاطرهما ومبتدئهما بغیر امد خلقهما وفتقهما فتقا فقامت السماوات طائعات بأمره واستقرت الأرضون بأوتادها فوق الماء
ثم ألا ربنا في السماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى فأنا أشهد بأنك أنت الله لا رافع لما وزعت ولا وازع لما رفعت ولا معز لمن نزلت ولا مذل لمن عززت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت وأنت الله لا إله إلا أنت إذ لم تكن سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا شمس مزية ولا ليل مظلم ولا نهار مزي ولا بحر لجي ولا جبل راس ولا نجم سار ولا قمر منير ولا ريح تهب ولا سحاب يسكب ولا برق يملأ ولا رعد يسبح ولا روح تنفس ولا طائر يطير ولا نار تتوقد ولا ماء يترهد كنت قبل كل شيء وكونت كل شيء وقدرت على كل شيء وابتدعت كل شيء وأغنيت وافقرت وأمت وأحييت وازهقت وابكيت وعلى العرش استويت فتباركت يا الله وتعاليت وأنت الله الذي لا إله إلا أنت الخلاق المعين أمرك غالب وعلمك نافذ وكيدك غريب ووعدك صادق وقولك الحق وحكمك عادل وكلامك الهدى ووحيك نور ورحمتك واسعة وعفوك عظيم وفضلك كثير وعطاؤك جزيل وحبلك متين وإمكانك عتيد وجارك عزيز وباسك شديد ومكرك مكيد أنت يا رب موضع كل شكوى وحاضر كل ملهى وشاهد كل نجوى منتهى كل حاجة مفرج كل حزن غنى كل مسكين حسن كل هارب أمان كل خائف حزن الضعفاء كنز الفقراء مفرج الغماء معين الصالحين ذلك الله ربنا لا إله إلا هو تكفي من عبادك من توكل علي وأنت جار من لا بك وتزرع إلي اسمة من اعتصم بك ناصر من انتصر بك
تغفر الذنوب لمن استغفرك جبار الجبابرة عظيم العظماء كبير الكبراء سيد السادات مولى الموالي صريخ المستصرخين منفس عن المكروبين مجيب دعوة المضطرين أسمع السامعين أبصر الناظرين أحكم الحاكمين أسره الحاسبين أرحم الراحمين خير الغافرين قاضي هوائج المؤمنين مغيث الصالحين أنت الله لا إله إلا أنت رب العالمين وأنت الخالق وأنا المخلوق وأنت المالك وأنا المملوك وأنت الرب وأنا العبد وأنت الرازق وأنا المرزوق وأنت المعطي وأنا السائل وأنت الجواد وأنا البخيل وأنت القوي وأنا الضعيف وأنت اللذيذ وأنا الذليل وأنت الغني وأنا الفقير وأنت السيد وأنا العبد وأنت الغافر وأنا المسيء وأنت العالم وأنا الجاهل وأنت الحليم وأنا اللجول وأنت الرحمن وأنا المرحوم وأنت المعافي وأنا المبتلى وأنت المجيب وأنا المستعان وأنت الأشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المعطي بادك بلا سؤال وأشهد بأنك أنت الله الواحد الأحد المتفرد الصمد الفرد إليك المصير وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اغفر لي ذنوبي واستر علي عيوبي وافتح لي من لدنك رحمة ورزقا واسعا يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد